سوشل میڈیا پر کسی نان مسلم کی موت پر بھی مسلمان بھائی RIP یعنی ریسٹ ان پیس کے دعائیہ کلمات پوسٹ یا ٹیکسٹ کرتے ہیں. کیا اسلامی عقیدہ کی روح سے ایسا کرنا درست ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. مرنے کے بعد تو کسی کافر کو آپ دعا نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے، اور خدا نخواستہ اسے جائز سمجھا تو یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا. صراحتاً قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، اور کس کو منع کیا؟ پیغمبر کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سیدنا ابراہیم کو، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو. آپ سورہ توبہ کے بالکل اینڈ میں پہنچ جائیں نا تو اس حوالے سے بڑی ڈیسائسو آیات ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیں گی. اور اس مسئلے کو ہلکا نہ جانے، جس کا دل کرتا ہے وہ جناب فوراً لکھ دیتا ہے RIP ریسٹ ان پیس کافر کے لیے. مسلمان کے لیے چاہے وہ آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. کلمہ گو مشرک ہے تب بھی کریں، اللہ کا معاملہ ہے، کلمہ گو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکمسٹانسز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن جو کافر مشرک ہے، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے نبی علیہ السلام کو پروفٹ ہی نہیں مانا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں سورہ توبہ میں اینڈ پہ جا کے یہ آیات نمبر ہیں 113 اور 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں. یہاں مشرک سے مراد وہ اہل حدیث جس کو مشرک کہتے ہیں وہ والا نہیں، مشرک سے مراد بت پرست مشرک، کافر مشرک. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ جب اس پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ دوزخی ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو مشرک ہے وہ دوزخ میں جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے کسی کے جزوی ایمان کے اوپر چھوڑ دے تو اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بڑا اچھا. ان کا پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ ہواؤں میں سمندروں میں بکھیر دینا. لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ صراحتاً کفر ہے، یہ عقیدہ کہ اگر راکھ بکھیر دی جائے تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا. اس لیے تو وہ کرنا چاہ رہا تھا. جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے یہی کچھ کیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد کے سٹارٹ میں مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانیوں کو حکم دیا، زمین کو کہ اس کے اجزاء جمع کرو، زندہ کر لیا. پھنس گیا، جس سے بھاگا تھا وہی چیز سامنے آ گئی. اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہ یا اللہ تجھے ڈر گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ عقیدہ تھا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کر کے پوچھے گا. اس نے کہا یا اللہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ کرے گا، لیکن اس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ اگر میری راکھ بکھیر دی گئی تو میرا مالک مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. اس کا کفر جزوی تھا، کلی نہیں تھا. جزوی یہ تھا کہ اگر راکھ بکھر گئی پھر میں زندہ نہیں ہوں گا، اگر میری لاش ہی دفنائی گی تو میں زندہ ہو جاؤں گا. لیکن کفر تو کفر ہے. ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ پوری بحث کی ہے کہ کفر کر کے مرا ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کے جزوی کفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا، یا اللہ جہاں تجھے بخش دیا. اللہ نے بخش دیا. اسی میں کہتا ہوں کلمہ کو مشرک جو ہے نا، اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز اللہ کی پڑھتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اس کے باوجود کسی بابے کو پکار لیتا ہے، کوئی اور مسئلہ کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کو آپ دوزخ میں پھینکیں اور کہ یہ مر گیا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا. ویسے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. مطلب بریلوی کے اہل حدیث کا جنازہ پڑھیں گے تو اہل حدیث اگر بریلوی کو نہیں پڑھے تو کوئی پریشانی بات نہیں ہے. سنی شیعہ، شیعہ سنی کا، آپ تو خیر کو پڑھ لے تو زیادہ بات ہے، اب تھوڑی ماڈریشن آ گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان پہ یہ کھل جائے کہ مشرک ہے، نہ ان کے ساتھ استغفار نہیں کر سکتا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، تو وہ اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. وہ جو سورہ مریم میں آتا ہے
جب باپ نے کہا نکل جا، تو ان کا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. تو اللہ نے ایک کانٹا نکال دیا کہ کوئی ابراہیم کی پلی نہ لے کہ ابراہیم ہی تو اپنے کافر باپ کے لیے. ٹھیک، اب یہ باپ تھا یا وہ چچا تھا، یعنی باپ کے دو معنی ہیں نا، والد اور چچا دونوں کے لیے باپ کا لفظ، تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو یہاں پہ باپ ہے، تو باپ کے لیے جو اس نے استغفار کی تو اس وعدے کے سبب تھی. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب اس پہ یہ چیز کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے پھر اعلان برات کر دیا. ٹھیک ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آہیں اور سسکیاں بھرنے والے اور حلم والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہے.